السلام علیکم۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا۔ جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ۔ مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے، جب بالکل کسی صورت میں جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے، پہلے تو بھائی مرم لگا لو، نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں، ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں، محبت سے بات نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہے، ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، یہ غلط ہو گئی۔ تو ایک بندے نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن، تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا، اللہ معاف فرمائے، آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیں۔ جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئی اس لڑکے کے گھر میں۔ پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا، آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی، سہیلی کو بتایا کہ الحمدللہ چھیڑ کے آئی ہوں، ماشاءاللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا اور ماں باپ خوش ہوں گے، ماشاءاللہ ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی بھی ماشاءاللہ۔ خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا، آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں، تو لڑکی کو غصہ آیا، میں عزت دار، مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا، تو اماں کو بتا دیا اس نے، اماں پہنچ گئی اس کے گھر، لڑکے کے ابا کے گھر، تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے، اماں کو بتایا، تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے، صحیح ہے، اللہ کے بندو اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ چلو خیر یہ صرف اماں ہی کو بتایا لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کیا بولا، وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا، میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس تو میں تو شرم سے زمین میں بولو بھائی گڑ گیا، یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے، کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت بولو بھائی نہیں کروں۔ ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ، اتنے برے نہیں ہیں، اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور کیا ہوگا۔ تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے، لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا، کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم، آج کل الٹا ہوتا ہے، ابا کے پاس کیس آتا نا، ابا پتہ کیا ابا کیا کرتے، ابا بولتے چھیڑ دیا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا، یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں۔ میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک، تو اس سے کیا ہوگا بھائی، اس میں اور نیگیٹو جذبات، یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں، تو پھر تمیز سے 2 نمبر کیا پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا۔ ایک شخص نے ہیروئن پی، نوجوان لڑکا تھا، انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے، حالانکہ شریف آدمی تھا، اس کی صحت تھی خراب، بیچارے کو بنتی، حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی، ہڈیاں نکل رہی ہیں، چہرہ اندر جا رہا ہے، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یار لگتا ہے تم پیتے ہو، باقی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ، تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو، حالانکہ کہہ رہے میں نہیں پیتا تھا، پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر، صحت نہیں بن رہی تھی، بالکل ہڈیاں نکل رہی تھی، کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر، میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا۔ غلط کیا اس نے، انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی، لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے، مزید جرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال، ارے بول لو یار رکھ لیا کرے، بیٹا تم بڑے اچھے آدمی، ایسا تم سے ہو گیا لیکن ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نہیں، کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے ٹھیک ہے یہ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے، میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی، ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں، بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی
ना आने दो। बच्चों को जब बाप का पता चलता है ना बाप से ही गलती हुई है तो बहुत मनफी असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। बच्चे के सामने तो बाप की तारीफ ही होगी, तुम्हारे बाप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अब्बा ने आंखें दिखा दी और कभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो इज्जतदार आदमी तमीज से मार खाता है, वो चर्चे नहीं करता कि अरे अब्बा है यार, जब खिला रहे हैं क्या औकात है। बाप अगर निकाल के घर से बाहर बोले चल निकल बे यहां से, क्या औकात है, कोई पूछेगा? बाप को मुकम्मल कैश करा लेते हैं, फिर जब अपने पांव पे खड़े होते हैं तो फिर अब्बा को अब्बा मानना। इस्लाम ने भी खुशी के मौके पे खाना खिलाना रखा है। बच्चा पैदा होता है गम होता है कि खुशी होती है? फैमिली प्लानिंग वालों को तो बहुत गम होता है कि 18वां पैदा हो गया, लेकिन इस्लाम ने 18वें बच्चे पे भी अकीका रखा है कि लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा। लड़की पे भी खुशी है, 1 बकरा रखा है, गम नहीं है, क्योंकि 12 औलाद मिली है, चाहे बेटा हो या बेटी। बेटे पे ज्यादा खुशी होती है तो 2 बकरे, 2 काटो, खाओ भी और पब्लिक को खिलाओ भी, खुशी है ना। इससे पता चलता है इस्लाम औलाद की कसरत पे भी बहुत हरीस है। 18वां भी पैदा हो रहा है तो गम नहीं मनाना, बकरे काट के पब्लिक की दावत करनी और फैमिली प्लानिंग वालों को नींबू चटाना है। वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, खुशी मनानी है, ये पेनल्टी नहीं है अल्लाह की तरफ से, खुशी है। वो तुम्हारा दस्ते बाजू बनेगा, वो तुम्हारी मईशत में तरक्की का जरिया और सबब बनेगा। फैमिली प्लानिंग वाले बताते हैं एक और आ गया खाने वाला, गुर्बत और बढ़ेगी। ओ भाई वो 2 टांगे और 2 हाथ लेके पैदा हुआ है, वो इतना खाएगा नहीं जितना पब्लिक को खिलाएगा। इसको जवान होने दो, बचपन का जमाना जल्दी गुजरेगा, फिर जवानी है, खाएगा भी और तबीयत से खिलाएगा भी, और मरेगा तो ढेर सारी विरासत भी छोड़ के जाएगा। इसलिए मईशत का ये उसूल जो आपको कैलकुलेशन बताई जाती है ना कि जितनी आबादी बढ़ेगी तो वसाइल कम होंगे, ये उसूल जर्मनी में नहीं पढ़ाए जाते, यूरोप में ये नहीं पढ़ाए जाते, ये हमें पुराने बोसीदा उसूल पढ़ाए जाते हैं। वहां के जो मैंने किताबों के हवालों के साथ पेश किए थे कि अब जो इकोनॉमिक्स के जो जदीद तहकीक है वो ये है कि जितना कमाने वाले होंगे ना, आपकी मईशत उसी स्पीड से तरक्की करेगी, क्योंकि वसाइल की कमी नहीं है दुनिया में। बिजली को रोते थे, अब सूरज की शुआओं से कितनी बिजली पैदा की जा रही है। वापडा वालों को लोग बिजली बेच रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार तुम्हारे पे बिजली नहीं, आओ मेरे छत पे बहुत प्लेटें लगी हुई है ले जाओ। तो इतने वसाइल बढ़ रहे हैं कि आपकी सोच होगी, और पता नहीं जमीन में क्या कुछ अभी दफन है जो जमीन में अभी उगला नहीं है। वक़द्दर फीहा क़वातहा, अल्लाह फरमाते जब मैंने जमीन को बनाया तो जितने लोगों ने क़यामत तक इसके लिए इसमें आना था ना, उन सब की जरूरत का इंतजाम मैंने जमीन में पहले कर दिया। क़द्दर फीहा अक़वातहा, ये कुरान के अल्फाज हैं। जो कहते हैं ये कायनात इत्तिफाक से बनी है, वो फैमिली प्लानिंग को माने ना माने उनका हेडेक है। जो कहते हैं बनाया है, हम तो कहते हैं बनाया है, बनी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बनाया है तो जब आपके घर मेहमान आते हैं, 6 आदमी आएंगे तो खाना कितने का पकता है? 10 का, 8 का। तो जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा करना है तो उनकी जरूरत का सामान कम रखेगा या ज्यादा पहले से रख देगा? तो जो खुदा है उसको ये ख्याल नहीं है, और उसके बने हुए इंसान जो है ना, जब वो मेहमान बुलाते हैं तो 6 के बजाय 8 का पकाते हैं एहतियातन, कि कुछ लोग मुफ्त देख के फोड़ना भी शुरू कर देते हैं ना। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग वाले को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये खुद भी डूबे हैं, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। इनका अपना फैमिली नहीं है तो सिस्टम कहां से होगा? कह रहे फैमिली प्लानिंग, वो प्लान करके फैमिली खत्म कर दिया आपने। एक आध बच्चे को फैमिली थोड़ी कहते हैं। खानदान का मतलब, खानदान लफ्ज बता रहा है कि कुछ हो हजार गज के बंगले खरीदे जा रहे हैं, उसमें पब्लिक ही नहीं है। मुझे एक साहब अपने घर में ले गए इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा बंगला, ये कमरा, ये बेडरूम, ये फलाना, ये उसके लिए, ये उस। मैंने कहा बंदा तो है नहीं यहाँ पे, एक बीवी, एक बच्चा, एक आधा दब्बा, एक आधा दम्मा, तो क्या जरूरत है यार उसके लिए? वैसे किराए पे ले लेते, रेंट पे कोई जगह ले लेते। इतने बेडरूम, इतने दीवारें खा रही हैं, खाती हैं दीवारें। घर अफराद से बनता है। खैर क्या बात चल रही थी जी? हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये फैमिली प्लानिंग पे आता हूं तो फिर घूम जाता है। आपके फायदे के लिए, मेरा कोई फायदा नहीं इन तकरीरों में, क्योंकि मैं देख रहा हूं लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। बच्चों से घर में रौनक है यार, आंखों की ठंडक है। बच्चे ही ना हो घर में, आप दूसरों के बच्चों को देख के परेशान होते, यार इतने बच्चे कैसे संभालता है? वो इसलिए कि वो आपके नहीं है, उसके हैं, आपको बुरे लग रहे हैं। जब अपने होंगे तो कैसा नीला पीला हो। देखो, बच्चों को नजर बस से बचाने के लिए माँ ने क्या क्या किया हुआ होता है। मैं एक बाज दफा बच्चों को देखता हूं, किसी के बच्चे, अपने बच्चे तो सबको मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं उन माओं से कहता हूं इसमें नजर लगने की कोई चीज ही नहीं है। कहते मौलवी साहब दम कर दे नजर न लगे। ओ भाई, इसमें कोई चीज ही नहीं है, ना इसका रंग है, ना इसकी कोई पलकें है, कोई बड़ी बड़ी वो खूबसूरत पलकें, ना नाक है। लेकिन माँ को डर होता है, उसकी नजर में वो उसका बेचारा जैसा भी हो, वो समझ रही होती है इससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई है ही नहीं।
او بھائی نہیں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی، اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے، باقی جو 10واں ہے وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک، یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے، اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے، بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، پڑھتا نہیں ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے. تو بچے کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں، اس کہیں دیکھو اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے، اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے. اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، بنٹے کھیلنا، لٹو کا کھیلنا، ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا، ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو. دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا، لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا، کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے. ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں نا، سگریٹ کا یہ نقصان، گٹکے کا یہ نقصان، پان کا یہ نقصان، چائے کا یہ نقصان، تو چھوڑتے ہیں، خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا. تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور اس صحیح راستے پر ابھارنا، اس کی یعنی اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے، یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 = 2 + 2 = 4، یہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں. السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.